السلام علیکم دوستو، آج آپ کو ہسٹوری آف بنی اسرائیل کے پارٹ 2 کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلے ہم نے پارٹ 1 میں ہسٹوری آف بنی اسرائیل کے اتہاس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کی کہانی سنائے تھے۔ آج ہم موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی کہانی آپ کو پوری شارٹ میں سنکشت میں آپ کو بتائیں گے، تو ہمارے ویڈیو میں آپ بنے رہیں اور دھیان سے سنیے گا۔ جیسا کہ پہلے ہم بتائے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آزاد کرائی فرعون سے، پھر اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر کے راستے میں چل پڑے، لیکن فرعون نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو مارنے کے لیے پیچھا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور اپنی قوم یعنی یہودیوں کو لے کر کے جا رہے تھے، لیکن سامنے ان لوگوں کے ایک ساگر تھا جسے لال ساگر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ادھر فرعون پیچھا کیا مارنے کے لیے۔ اب کرے تو کیا کرے؟ اگر واپس آئے تو فرعون ہم لوگوں کو مار ڈالیں گے، جبکہ سامنے تو لال ساگر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کی مدد کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا، یہ تمہارے پاس جو لاٹھی ہے اس کو پانی میں مارو، اور یہ ساگر جو ہے، ساگر کے بیچوں بیچ ایک راستہ بن جائے گا، انشاءاللہ بچانے والا اللہ ہے۔ اور ایسا ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو، بچانے والا اللہ ہے، مصیبت دینے والا بھی اللہ ہی ہے، تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ہی بچائیں گے۔ پھر ہوا یہ، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو لے کر کے لال ساگر کے اوپر مارا، اور ساگر کے بیچوں بیچ ایک وشال راستہ بن گئے۔ راستہ بننے کے بعد ہوا یہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے پار ہونے لگے۔ پار ہوتے ہوتے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے لال ساگر پار ہی کرنے والے تھے، تب کیا کیا؟ فرعون اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ان کو مارنے کے لیے پیچھا کیا، لیکن فرعون کو یہ ڈر نہیں لگا کہ یہ جو لال ساگر میں ادھر اپنی قوم کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام پار کر گئے۔ پار کرنے کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ جو ساگر پہلے جیسا تھا ویسا ہی کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے ساگر پار ہو گیا، اور فرعون اپنی سیناؤں کے ساتھ وہی پانی میں ڈوب کے مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب پہنچا، ساگر پار کرنے کے بعد پہنچا، تو اس ایریا کو کہتے ہیں میدان دہ۔ سب ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ کا حکم آیا، اور بنی اسرائیل اللہ نے کہا، اے موسیٰ، ایک کام کرو، جتنے بھی یہودی ہے، بنی اسرائیل ہے، سب کو کہو کہ سامنے جو تمہارے دکھائی دے رہا ہے شہر، ان لوگوں کے ساتھ لڑے۔ مطلب اس کے ٹھیک سامنے ایک وشال شہر تھا جسے فلسطین کہا جاتا ہے۔ اللہ کو حکم آیا، تم لوگ اس فلسطین والوں سے لڑو، ہم تمہیں فلسطین دے دیں گے۔ لیکن ناشکر یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یہ موسیٰ، یہ لوگ کافی طاقتور دکھ رہے ہیں، آپ اور اللہ جائیے اور ان سے لڑیے۔ اسی غلطی کے کارن اللہ نے انہیں 40 سال کی عذاب دے دیا۔ پھر 40 سال تک یہ لوگ اسی میدان دہ میں گھومتے رہے، پھرتے رہے۔ جب یہ لوگ کھانا کھاتے، کھانے میں کیڑے مکوڑے مچھر گر جاتے، یعنی 40 سال تک یہ لوگ اشانتی میں رہے۔ اور 40 سال کے بعد جب 40 سال پورا ہونے ہی والا تھا، ان کے بیچ اللہ کا ایک بندہ جس کا نام یوشع بن نون تھا۔ یوشع بن نون نے کیا اپنے قوم کو بتایا کہ سنو، 40 سال پورا ہونے والا ہے، ہم لوگ اس بار غلطی نہیں کریں گے، ہم لوگ فلسطین والوں سے لڑیں گے۔ اور فلسطین والوں سے بنی اسرائیل نے لڑا،
لیکن پھر بھی یہاں ایک ان لوگوں نے غلطی کر دی۔ یوشع بن نون نے کہا تھا کہ جب تم لوگ فلسطین کے دروازے پر اندر گھسو گے تو کہو گے ہتاتن، لیکن یہاں بھی یہودیوں نے نافرمانی۔ پھر فلسطین یہودیوں کا ہو گیا، یہودی فلسطین میں رہنے لگے۔ ان کے بیچ ایک عظیم پیغمبر آئے، داؤد علیہ السلام۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بھی ان کے بیچ بھیجا گیا، اور پھر ان کے بعد اس کا بیٹا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ سلیمان علیہ السلام ایک مہان شاشک بنا۔ سلیمان علیہ السلام نے فلسطین میں ایک مسجد نرمان کرایا جس کا نام ہے بیت المقدس۔ ہاں، وہی مسجد ہے جو آپ آج فلسطین میں دیکھ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے موت کے بعد پھر سے یہودی واپس میں فتن و فساد کرنے لگے۔ تبھی ایران کے ایک شاشک نے ان کے اوپر حملہ کیا اور بیت المقدس مسجد کو توڑ دیا، اور پھر انہیں بندی بنا کر واپس ایران لے کر چلا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی سو سال بعد ان کے بیچ ایک اور عظیم پیغمبر بھیجا۔ اس کا نام تھا عزیر علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو ان کے بیچ بھیجا، اور عزیر علیہ السلام انہیں چھڑا کر واپس پھر سے فلسطین میں بسایا، اور پھر سے بیت المقدس مسجد کا نرمان کرایا۔ پھر اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا، اس سمے فلسطین پر رومن سامراجیہ حکومت کرتا تھا۔ اس سمے یہودی تورات کو مانتے تھے۔ اس کے بعد میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا، جتنے بھی یہودی تھے یہ اچھے نہیں تھے۔ ان کے بیچ نافرمانی کی جو بیچ تھی وہ کافی تعداد میں تھی۔ یہ لوگ بہت ہی نافرمانی کرتے تھے۔ ان کے بیچ کئی پیغمبر بھیجے گئے، لیکن یہ لوگ جتنے بھی اللہ کے پیغمبر تھے سارے کو قتل کر دیے، مار دیے گئے۔ جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام، ان لوگوں کو بھی قتل کر دیے۔ یہ یہودی اتنے ظالم ہو چکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب وقت آیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے مارنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں بخشے، ان کو مارنے کے لیے پیچھا کیا تھا، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی اٹھا لیا۔ پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور اٹھا لینے کے ٹھیک 70 سال بعد یعنی 70 AD کو ٹائٹس نے، جو رومن کا ایک بہت بڑا راجا تھا، ٹائٹس نے فلسطین میں رہ رہے سارے یہودیوں کو اتنے ظلم کر کے بھگا دیا، تتر بتر کر دیا، ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو سارے کے سارے یہودیوں کو فلسطین پر مار کاٹ کر کے بھگا دیا۔ یہ یہودی پھر سے تتر بتر ہو گئے، لیکن ان لوگوں کو اب دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہا تھا، یہ لوگ تورات کو مانتے تھے۔ ان لوگوں کو وشواس تھا کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے ہمارے لیے، اور یہ لوگ کیا کیے، کچھ یہودی مدینہ کے ادھر ادھر بھی رہنے بسنے لگ گئے۔ ان لوگوں کو دنیا میں تتر بتر کر دیے تھے فلسطین سے۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور ہجرت کیے، ہجرت کرنے کے بعد یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھا شخص مانتے تھے، لیکن اب ہوا یہ ایک پیغمبر بھی شاید مانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھا شخص مانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا رشتہ تھا، لیکن ہوا یہ کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ہجری میں ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد 2 سال بعد ہوا یہ کہ ہمارے جو قبلہ تھے، پہلے بیت المقدس تھے، مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے
نماز پڑھتے تھے، وہ ہمارے لیے نماز کے لیے قبلہ تھا، لیکن دوتیہ ہجری میں، سیکنڈ ہجری میں ہوا بدل دیا گیا۔ اللہ نے ہمیں کہا کہ تم لوگ بیت المقدس کی طرف سے اپنی منہ کو کعبے کی طرف کرو۔ مطلب یہ کہ ہم لوگ اس ٹائم پہ جو قبلہ تھا وہ چینج کر دیا گیا۔ اب یہودی یہیں سے دشمنی کرنا شروع کر دیے کہ یہ لوگ تو اپنا خود کا لیڈر چن رہے ہیں، یہ لوگ تو اپنا قبلہ بھی چینج کر دیے ہیں۔ یہیں سے ہوتا ہے دشمنی کی جڑ۔ لیکن دوستوں میں بتاؤں گا کہ بیچ میں حضرت عمر کے دور میں بھی یہودیوں کے ساتھ اچھا دوستی تھا، پھر دھیرے دھیرے جو ہے آج تک یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی دشمنی ہے۔ اس دشمنی کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو کوئی اگلی ٹاپک میں بتائیں گے کہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی دشمنی کیسے ہوئی، آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے ہسٹوری میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک یہودیوں کے ساتھ ہم لوگوں کی دشمنی کیسے ہوئی، آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ لیکن آج تک ہم یہیں سے اپنا ٹاپک سماپت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر بہت ہی اچھا لگا تو لائک ٹھوک دیجئے اور سائڈ کا جو بیل آئیکن ہے اسے بھی دبا دیجئے۔ پھر ملیں گے اگلی ٹاپک پر۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو پارٹ 1 ضرور دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اصل میں یہودیوں کا اتہاس ہے کیا۔ ہم نے آپ کو یہودیوں کے اتہاس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ لگ بھگ 7000 سال کی تاریخ، اب اتنا لمبا تاریخ آپ کو بتائیں گے تو کئی گھنٹے کئی دن لگ جائیں گے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک چھوٹا سا سب شارٹ میں سنکشت میں آپ کو بتائیں تاکہ آپ ہلکا پھلکا تو کم سے کم جان لے کہ اصل میں ماجرا کیا ہے، کیا ہوا تھا۔ یہی میرا ٹارگٹ تھا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ غلطی نظر آئے تو انشاءاللہ ہم کو کامنٹ کر کے بتائیے کہ یہاں پر غلطی ہے بھائی، انشاءاللہ ہم اس کو سدھار کریں گے، ٹھیک کریں گے۔ تو آج تک اتنا ہی، میرا جو نالج ہے وہ شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ۔ میرا اچھا تھا کہ میں شیئر کروں، اور میں کوئی بڑا عالم تھوڑی نہ ہوں، میں ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اسٹڈی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اسلام کے بارے میں میرا جاننے کا بہت ہی روچی ہے، اسلام کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، اور ورلڈلی جو نالج ہے ہسٹوری کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی نظر آئے تو انشاءاللہ ہم کو بتائیں، آپ کا شکر گزار رہیں گے۔ الحمدللہ۔